نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں۔ جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے، کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے یہ تو بہتر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا؟ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو، حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کی بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں، کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی۔ اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائے گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی بھی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں۔ اسی طرح جو ہے توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیے، اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں، یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اس کی طرف پلٹ کے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو ایک انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرمایا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔
توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پہ بڑھ جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ، چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ اور استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہو۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ ہر غم، آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں۔ پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو۔ کیا فائدے استغفار اور توبہ؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجئے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رزق دیتا ہے۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں استغفار کے، غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے۔ وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت، استغفار۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت۔ اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی، اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے، ٹوٹ گئی۔ میں پریشان ہوا اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا۔ ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دیتی، بیٹا واپس دے۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کریں، چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی۔ اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دے۔ دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنی۔ کتنے فائدے نا استغفار کے۔
آئیے استغفار کے اور فائدے سمجھیں. 6، 7، 8، 9 فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. 6 فائدہ، بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے. اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گے جو نفع بخش ہوتی ہے نقصان دہ نہیں ہوتی. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مالی و بنین، مال میں، روپی اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے. ہے نا، انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے، تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائیں گا تمہیں. ٹھیک. پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا، اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو، پانی والی کھیتی ہے تمہیں عطا فرمائے. 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں. بارش کا بہترین برسنا. دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک سپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو سپاٹ مٹا دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد ہم کہاں رجوع کرتے ہیں استغفار کا، ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے، اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے. گناہ ہوئے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دھبا مٹ جائیں گے. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ، بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو اللہ معاف کر. کتنا ہی بڑا، اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن توبہ سچی ہو، اور توبہ کی شرائط میں بھر انشاءاللہ آگے آؤں گا. لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بڑھ جائے، یہ توبہ کی شرائط ہے. ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا. گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی، توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے. ہر گناہ کی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے، موت سے پہلے. اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا، نزاعت کی حالت، موت سے قریب خر آواز آتی گلے سے، انسان مرنے قریب ہوتا ہے، تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا. تو ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کام نہیں آئی لیکن توبہ. تو اس سے پہلے کی موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضروری ہے. ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرے. لیکن زندگی میں یاد رکھیں، مرنے سے پہلے اور نزاعت کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نزاعت کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی
تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں. جو گناہ ہم سے ہوا ہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے, یاد رکھیے توبۃ النصوحہ کیجیے, انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. آئیے 12واں فائدہ, سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے, سنیے, سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسا کہیں ہوتا ہے کسی کا آپ نے نقصان کیا, نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا. ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے, نہیں تو چیز بھر کے بھی دینا پڑتی, معافی مانگنا پڑتی, زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی. باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا, راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا اور وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھا. خون قرابہ, قتل, غارت گری, شرک اور کفر اور لوٹ مار. وائے کہ اللہ کے رسول, کیا ہماری توبہ ہے؟ اللہ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں, اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا, راستہ یہ ہے معافی. ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو, ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے, استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب. یہ ہے طریقہ توبہ. تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے, تو اللہ ان سے عذاب تو نہیں ہٹائیں گا. لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے, الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے فرمایا الا من تاب, ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے, شرک کیا تھا, قتل کیا تھا, جو کچھ کیا تھا, اگر توبہ کر لے, وہ آمنا, اور پہلی شرط ایمان لائے, اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان تو ایمان والے ہم ہیں ہی. اس کے بعد دوسری شرط وہ عمل عملا صالحا, اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے, عمل صالحا فاولئک, تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کہ ایمان والا ہے, سچی توبہ کیا, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم, تو اللہ بدل دیں گا ان کے گناہوں کو حسنات, نیکیوں کے اندر. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے اگر سچی توبہ انسان کی. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے, بالکل صحیح معنوں میں لیجیے. یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی, جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل نہیں آتی. رائٹ کانٹیکسٹ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوئیں گے, ٹھیک ہے, اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے, پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے. اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہ جائے, لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو, یاد رکھیں, بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا. لیکن توبہ سچی ہو, اس کے شرائط کے ساتھ, یاد رکھیں. چلیے آئیے آگے. 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا, آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو, سچا رجوع کرو, سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو. تو نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے, اس کا کفارہ کر دے, اسے معاف کر دے. سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی. توبہ کرنے کا فائدہ, انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے. 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے, جب انسان سچی توبہ کرتا ہے, سچے طور سے ندامت ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے, ناراض نہیں ہوتا. ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر, لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے, اور حدیث اس طرح سے جو صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے, جب بندہ توبہ کرتا اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو, مسافر ہو, سفر کر کے چل جا رہا ہو, اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں, اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے, وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو, اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا,
تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ آ کر لیٹ جاتا ہے اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے۔ ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس لیے خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، خوشی میں، کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے آپ توبہ کیا فضیلت، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والا، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچا، کسی جانور کو نقصان پہنچا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوگی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف، آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لیں ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی مدراج السالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے۔ اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرے، کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے۔ فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے، اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے۔ اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جو کسی نے سوال کیا ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے اور امام کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے، کیا ہم اس آواز کو سن کر گھر میں ہماری نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کسی نے شاید جمعہ کے تعلق سے عام بات کر رہے ہوں کہ مسجد قریب ہے تو وہ امام صاحب جب نماز پڑھاتے تو آواز پوری کلیئر آتی ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا ایسا آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا وہ گھر ہے، مسجد نہیں، سمجھے آپ؟ ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ اگر کسی جگہ کو مسجد میں انکلوڈ کیا جاتا ہے اور وہ آپ کا گھر بھی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ آپ کا گھر ہے، وہ مسجد نہیں ہے، تو لہٰذا امام کے صرف آواز آنے کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ ایریا مسجد نہیں کہلاتا۔ مسجد حرم میں یا مسجد نبی کے اطراف جو مالز وغیرہ ہیں انہوں نے یہ سسٹم کر رکھا ہے، وہ ایک جگہ کو ڈیڈیکیٹڈ کرتے ہیں مسجد کے لیے اور وہ حرم سے جڑا ہوتا ہے پورا سسٹم، پتہ ہے نا آپ کو، مطلب وہی مائک سسٹم جو حرم کا، وہ اس کا ایک اسپیکر یہاں ہوتا ہے، آپ پورا سن سکتے ہیں، تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ کا گھر مسجد نہیں، وہ ڈیڈیکیٹڈ مسجدیں ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے. اور ویسے بھی وہاں علماء کہتے ہیں کہ آپ آگے پڑھیے, لوگ اپنے اپنے مقامات پہ وہیں پڑھ رہے ہیں, درست نہیں, جب آگے فل ہے تو یہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال تو مسجد, چونکہ آپ کا گھر مسجد نہیں ہے تو لہٰذا وہاں آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ کو مسجد میں ہی جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. گھر میں اس طرح صرف آواز آنے پر آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. السلام علیکم. خطبے میں امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتا ہے تو ہمیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نام لے خطیب خطبے میں تو کیا ہم درود بھیجیں؟ دیکھیے خطیب خطبے میں نام لے رہا ہے تو خطیب درود بھیجے, یہ اس کے لیے ضروری ہے, ہم لوگوں کا بولنا نہیں ضروری, اس لیے ہم سب بولیں گے تو پھر مسجد میں آواز شروع ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص نام لے تو اس پر واجب ہے کہ آپ پہ درود بھیجا جائے. اگر ہم سن رہے ہیں تو ہم دل میں درود بھیجیں, ہم اگر زور سے درود بھیجیں گے تو مسجد جمعہ کے دن ڈسٹرب ہوں گی یار. تو لہٰذا آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جمعے میں بھی آ رہا ہے تو آپ دل میں درود بھیج دیں جمعہ کے اندر. ٹھیک ہے, دل میں درود بھیج دیں, باقی ٹائم تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں, دل میں بھیجیں, چونکہ آپ زور سے پڑھیں گے تو مسجد ڈسٹرب ہوں گی اور جمعے کے دن مسجد میں آواز ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے ادب کے خلاف ہے. تو لہٰذا آپ وہاں دل میں بھیج دیں, یا پھر خطیب نام لے رہا ہے وہ پڑھے, چونکہ نام ہمارے سامنے لیا جا رہا ہے, دل میں درود بھیجنا انشاءاللہ یہ کفایت کر جائیں گا. اس کا الفاظ ادا کیجیے ورنہ پوری مسجد ڈسٹرب ہو. کسی نے سوال کیا, واٹ اباؤٹ اے وومن ہو کانٹ گو فار جمعہ صلاح as she has to take care of others at home, example old parents, اس میں بچے بھی ایڈ کے چلڈرن. ٹھیک, سوال یہ ہے کہ ایک عورت جمعہ کو نہیں جا سکتی, مطلب نماز کو, چونکہ اس پہ ذمہ داریاں گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو سکتے ہیں یا ساس سسر ہو سکتے ہیں, بچے ہو سکتے ہیں, کیا کریں؟ دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کر دی, عورت کے لیے جمعہ مستثنا ہے, ایکسیپشنل, اس کو اس کی پکڑ نہیں ہوگی, اللہ پوچھے گا نہیں, چونکہ 5 لوگوں کے لیے جمعہ نہیں ہے. پڑھے تو افضل ہے, نہ پڑھے تو کچھ نہیں. لیکن میں نے کیوں کہا پڑھو, کیوں کہا مسجد جاؤ, تاکہ مسجد جانے سے کم از کم ہفتے واری عورتیں واضح و نصیحت تو سنیں گی, اجتماعیت میں جڑنے سے کم از کم ایک ان میں جذبہ اور جوش تو آئے گا, اس نیت سے میں نے کہا. تو لہٰذا آپ مجبوراً اگر نہیں جاتے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں اگر سوال کا حصہ یہ کہ اگر ہم جمعہ نہیں جا سکتے, گھر پہ ہے, ذمہ داری کا, تو کیا کریں؟ تو دیکھیے جس کو جمعہ نہیں ملی وہ کیا پڑھتا ہے پھر اس دن؟ ظہر. اس کے لیے ظہر ہے. جس کو جمعہ نہیں ملا اس کے لیے ظہر ہے. اور جمعہ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ خطبہ جمعہ ہو اور پھر نماز ہو اس کے بعد. ٹھیک ہے, تو خطبہ جمعہ نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ پھر خطبہ جمعہ نہیں ہوتا, آپ نے جمعہ نہیں پڑھی, مسجد نہیں گئے, تو آپ مسافر تھے, آپ بیمار تھے, آپ عورت ہیں یا بچے ہیں, ٹھیک ہے, یا غلام ہیں, تو کیا کریں گے؟ پھر ظہر پڑھیں گے, یاد رکھیے, اور 4 رکعت ہوں گی ظہر کی. تو میں نے یہ غلط فہمی دیکھی, بہت ساری عورتیں جمعہ کے دن جمعہ کی نیت سے گھر میں جمعہ پڑھتی ہے اور 2 رکعت پڑھتی ہے. نہیں, گھر میں جب آپ ہوں گے اور جمعہ نہیں جائیں گے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ بوڑھے والدین کی وجہ سے نہیں جا سکتے, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ پہ کوئی پکڑ کوئی گرفت نہیں. لیکن آپ جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو اس دن آپ کی جمعہ نہیں ہوتی ہے, جمعہ نہیں, ظہر پڑھی جائیں گے. تو آپ ظہر پڑھیے, ظہر کی نیت سے کھڑے اور ظہر پڑھیے, اور ظہر کی موقع تھا, ظہر کی سنتیں اور ظہر کی ساری چیزیں ہوں گی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ عورت ہیں, عورت ہونے چونکہ چیٹ پر سوال آیا تو میں عورت ہے سمجھ رہا ہوں, تو لہٰذا آپ کے لیے جمعہ مستثنا ہے. آپ نہ بھی جاتے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, لیکن جانے کی کوشش کریں جب بھی موقع ملے, تاکہ علم میں اضافہ اور اجتماعیت میں جڑنے سے جو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, مسجد جانے سے جو بہت سارا نالج ہوتا ہے, دوسروں کو دیکھ کر جو بہت ساری اصلاح ہوتی ہے, انشاءاللہ وہ فائدہ آپ کو انشاءاللہ ملے. کسی نے ایک سوال کیا, جینٹس نماز میں ہیٹ کیسے رکھے؟ ہیٹ سے مراد میں سمجھتا ہوں ٹوپی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اور کہا جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کب پڑھیں؟ اسکول جاتے ہیں اس لیے چھوٹ جاتی ہے. 2 سوال ہیں. تو جینٹس دیکھیے مسجد میں ہیٹ پہنتے, کیپ پہنتے, تو اب کیسی پہنے میں نہیں بتا سکتا, بس سر پہ پہنے, کیونکہ الگ الگ کیپس کی ٹائپس ہوتی ہے, الگ الگ قسمیں ہوتی ہے, اور الگ الگ فارمز اور شیپس ہوتے ہیں, کلرز ہوتے ہیں, تو میں نہیں بتا پاؤں گا. بس سر ڈھانکے کوئی چیز, تو یہ کیپ پہننا ہوگی. رہا ان کا دوسرا سوال کہ جمعہ کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے اسکول وغیرہ کی وجہ سے تو کیا کرے؟ تو جس کی جمعہ چھوٹ جاتی ہے اس کے لیے جمعہ نہیں, اس کے لیے کیا ہے؟ ظہر ہے. اور چونکہ اس کے لیے ظہر ہے تو ظہر کے ابتدائی وقت اور ظہر کے انتہائی وقت کے بیچ میں اس کو ظہر پڑھنا ہے. تو فار ایگزامپل آپ اسکول گئے, اسکول سے نکلے تو 1:30 بجے اسکول چھوٹا ہے, 2 بجے آپ چھوٹے ہیں اور گھر پہ ابھی آ رہے ہیں, چونکہ اسکول کی بات ہوئی ہے, آپ گھر آ رہے ہیں, گھر جب آ جائے تو ظہر کا وقت جب تک رہتا ہے جب تک آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں, تو آپ کے لیے جمعہ نہیں ظہر ہے. ٹھیک ہے, لیکن کرنا یہ چاہیے کہ بچوں وغیرہ کے لیے والدین اسکول وغیرہ میں ایسی گزارشات کرے کہ ایسا تھوڑا سا موقع دیا ان کے بچوں کو, تاکہ وہ جمعہ جا کر آ جائے. ماشاءاللہ بہت سارے مسلم اسکولز آج کل اور نان مسلم اسکولز بھی پروویژن بہرحال دیتے ہیں. بہرحال لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تو ایسا بچہ کیا کرے گا, گھر آ کر ظہر کے وقت کے اندر ظہر پڑھ لے, اس کے لیے جمعہ نہیں ہے, انشاءاللہ وہ ظہر پڑھ سکے. فیض بھائی, میں نے سنا تھا کہ خطبے کے درمیان کی دعا قبول ہوتی, ایک یہ وہ صحیح ہے کہ؟ دوسرا یہ ہم بچوں کو لے کے جاتے جمعے کا دن, بچے کافی ڈسٹرب بھی کرتے خطبے کے وقت,
तो उनको कैसा, जैसा रोकना कैसा, खामोश भी रहना, बोलना नहीं है तो। भाई का सवाल है कि जुमा की खुतबे के दरमियान जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। इस ताल्लुक से मेरे इल्म में कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन ये बात मैं ज़रूर बयान करूँगा कि जुमा की खुतबे और ईद के खुतबे में इमाम दुआ कर सकता है और यहाँ इज्तिमाई दुआ की जा सकती है। इसका मैंने पिछले सवाल के जवाब में तफसीलात रख दी कि जब खतीब दुआ करे तो उसके अंदर आप आमीन कह सकते हैं, लेकिन ज़ोर से ना कहें चूँकि मस्जिद डिस्टर्ब होती, आप दिल में आमीन कहें, हल्के से आमीन आप बहरहाल इसमें कह सकते हैं। लेकिन क्या खुतबे के दौरान की गई दुआ कबूल होती है? वल्लाह वालो, मेरे इल्म में इस चीज़ के ताल्लुक से कोई बात अभी नहीं है। रहा सवाल का एक हिस्सा जो भाई ने एक सवाल किया वो ये है कि बच्चों को मस्जिद ले जाना जिसमें बहुत डिस्टर्ब करते खासकर जुमा में कैसा है? तो मैं यही कहूँगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चे मस्जिद आते थे तो तरीक़ा ये था, बड़े आगे, बच्चे पीछे और औरतें उसके पीछे। अब तो औरतों का अलग ही इंतजाम है, तो अब होंगे बड़े आगे और बच्चे पीछे, तो आप बच्चों को पीछे बिठाएं। इंशाल्लाह जो भी डिस्टर्बेंस होंगे उनका आपस में एक दूसरे से होंगे। लेकिन बच्चे से मुराद वो बच्चा जो समझदार अगर हो जाए तो फिर तो आप उसको साथ साथ में रखें, लेकिन वो बच्चा जो समझदार नहीं है तो उसको आप पीछे रखना चाहिए। वो पीछे रहेगा, आप नमाज पढ़ के जाके उसको ले लें। या फिर बहुत छोटा है, नुकसान कर सकता है अपना, तो फिर कोशिश ये करे घर छोड़कर आए, उसको मस्जिद में ना लाए, इसलिए कि फिर आप भी डिस्टर्ब होंगे और दूसरे मुसल्लियान भी उससे डिस्टर्ब होंगे। वरना और अगर थोड़ा बड़ा है तो पीछे रखिए, और बड़ा है समझदार है तो अपने साथ साथ में रखिए इंशाल्लाह। जबकि वो तहरत जानता है, वजू जानता है, गुस्ल करता है, तमाम चीजें। उम्र पे उसकी 6 साल भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है, उम्र से डिफाइन नहीं कर सकते, बच्चे की समझदारी पर है। तो आप उसको रख सकते हैं, और अगर उतने में भी समझदार नहीं तो उसको पीछे भी रख सकते। रिवायतों में ऐसा मिलता है कि 7 साल, 8 साल, 9 साल के सहाबा ने नमाजें पढ़ी और दूसरे सहाबा ने उनके पीछे नमाजें पढ़ी, तो इमाम बन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक उसूल अक्लदाड़ होना, चेक करते हैं अक्लदाड़ है क्या तेरी, तो सफ में खड़ा होगा, नहीं तो नहीं। ये बिल्कुल बेकार की बात है, ये तो जानवरों के लिए चेक किया जाता है कि उनकी उम्र कितनी है। इंसान तो उनके अकल से और समझदारी से पहचाने जाते हैं। एक आदमी बहुत बड़ा है लेकिन पागल हरकतें करता, तो क्या आप सफ में आगे खड़े करेंगे? आप बोलेंगे पीछे खड़े करो। तो उम्र से नहीं, उसकी समझदारी पे डिपेंड। तो अगर समझदार है तो आगे लाइए, लेकिन बच्चों को छोड़ना, मुकम्मल तौर से तर्क कर देना, मस्जिदों से दूर करने का सबब मत बनाइए, जैसा आजकल हो रहा है कि बच्चों को मस्जिदों से दूर रखा जाता है। बचपन में मारा पीटा जाता है मस्जिद में आ जाओ, और बाद में बड़े होते बोलते मस्जिद में आओ, तो बचपन में हकालते हो, बाद में बुलाते हो, ये कौन सा उसूल है? तो बचपन से उनको रग़बत हो मस्जिदों से, उसके लिए आप कोशिशें करें, जुमा की शक्ल में, आम दिनों में शक्ल में, आम नमाजों की शक्ल में। हाँ वो आवाज़ करेंगे, हाँ वो कभी कभार चिल्लाएंगे, हाँ वो कभी कभार पेशावर पैखाना भी कर सकते हैं, हाँ वो कभी कभार कुछ गलतियां भी कर सकते हैं, उन सबको हमको बर्दाश्त करना होगा, तभी तो वो मस्जिदों से उनका राब्ता कायम है। मैं अच्छे से जानता हूँ, जब मैं छोटा था तो बहुत ज़माने तक छोटे थे, मस्जिद जाते थे, तो मस्जिद गए तो हमको ये तय रहता था कि पढ़ने वाली इधर से और उधर से, बस कहाँ पढ़ती बचाना था अपने आप को, समझिए आप। मस्जिद जाके बच्चा खड़ा हुआ, दीवार को हाथ लगाए, दीवार को हाथ लगाए, तो अब वो टाइम पे हमारा काम यह था कि बचना कैसे अपने को। तो गोया मस्जिद बच्चे का जाना मतलब जंगल के अंदर एक मेमने का, मतलब भेड़ का छोटा बच्चा, छोटा जब रहता ना, बकरी का बच्चा है, मेमना वाली छोटा, वो जाना जैसा होगा कि शिकारी भेड़िए बैठे हुए पूरे हर तरफ। हाउस में बैठा, पट्टे को वजू क्या जरूरत है? तारत खाने में गया, घर से करके आना, पट, उसको पेशाब नहीं आ सकता, वहां एक फटका पड़ा उसको, ज्यादा देर बैठा, चल उठ उठ, तेको क्या जरूरत, 3-3 बार धोने की, एक बार धो, चल निकल, पैर धोने की क्या जरूरत है? तो गोया उसको वजू की जरूरत नहीं। सफ में आकर अव्वल सफ में सब कुछ एहतमाम करके आया, हालांकि शऊर वाला लड़का है, चल पीछे जा, मतलब मेरा हक पहले, पीछे जाना पड़ेगा उसको, वहां भी फटका पड़ेगा। चटाई को कुछ किया, उस पे इल्जाम, फुला बैठा, उस पे इल्जाम, मस्जिद में मछलियां थी, हाउस में हाथ डाला, वहां एक फटका सुखाना है, मतलब हर जगह जगह धक्के धक्के पे बेचारे को फटके खाते हुए जाना है। अब वो बदजन होके मस्जिद से निकल के चला गया, ये बहुत मारते मस्जिद में, अब्बा को साथ गया तो अब्बा को चिपक के रहता, इसलिए कि दूसरे मारने वाले हैं। ठीक है, अब अब्बा भी कब तक रहेंगे, बोलेंगे पीछे जा, पीछे गया, फटके पड़ने वाले। अच्छा ये नहीं मारेंगे तो पड़ोस वाले बच्चे वो बंड ऐसे लाके छोड़े हुए हैं, वो धोरे, तो पूरा सिस्टम वो हो गया। नतीजतन हमारे बच्चे बदजन होके मस्जिद में भाग जाते हैं। अब बड़ा हो गया, मस्जिद आना रे बाबा, बहुत खा लिया बचपन में, काफी होती सेकिंग बहुत हुई मेरी, अब नहीं होनी। तो बचपन में बदजन करते हो, बड़े होके बुलाते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत और ज़ात दुनिया में मौजूद है। मस्जिद नबी में आप इमामत करते हैं और आगे खड़े होते हैं और ये इरादा करते हैं कि आज मैं रकात लंबी करूंगा, लंबे सूरे पढ़ूंगा। और जब आप नमाज को सूरे फातिहा के बाद कोई सूरा पढ़ते हैं, बच्चे की पीछे से रोने की आवाज़ आती है। जैसी रोने की आवाज़ आती है, हज़रत माता आप अपनी नमाज को जो नियत की थी उसके मुकाबले में छोटी कर देते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि एक बच्चा रो रहा है, उसकी माँ का दिल थोड़ा मतलब खींचता है। तो मस्जिद नबी में छोटे छोटे सहाबा रोते थे, उनकी आवाज़ें इमाम के कानों तक जाती थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पढ़े कभी नहीं बोला कि कौन लाता रहे इतने छोटे छोटों को, आइंदा मत लाया करो, और जलील करता उठ के, नहीं कभी नहीं किया। हमारे पास अगर कोई बच्चा रो तो इमाम साहब 2 से 3 दिन बर्दाश्त बोलेंगे कौन लाता उसको, लाओ पट्टी को लाओ, वो वाला, वो रो रहा रो,
یہ کس کا پوتا ہے؟ یہ آنا نہیں مسجد کے اندر، اب دکھانا میرے کو تو ہوں گا، تمہاری نمازیں تو خراب ہو رہی ہماری نمازیں بھی خراب ہو رہی، انہیں اللہ پہ نہیں چلا. اور وہ بچہ، اس کا باپ بھی بالکل رسوا ہو جاتا بچے کی وجہ سے، اور وہ بولتا بیٹا میں تو چاہتا ہوں تجھے نماز کو لے جانا، امام صاحب پھر اعلان نہ کر دے مجھے ڈر لگتا ہے. یہ کریں گے، یہ شرارت بھی کریں گے، یہ ہو سکتا ہے ضد بھی کریں گے، یہ روئیں گے بھی. اور ایسا کیا مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. سب سے دنیا کے سب سے بڑے امام، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے برداشت کیا تو ہمارے امام کون سے ان سے آگے ہیں؟ بچپن میں ہکالتے ہو بدزن کر کے، بڑے ہونے کے بعد لانے کی باتیں کرتے ہو. بچپن سے محبت اور الفت جگہ ان کے دل میں مسجدوں سے کہ وہ رابطہ قائم کرے، مسجدوں میں جانے والے بن جائے. جوان ہو تو مسجدوں میں ان کی زندگیاں گزریں. وہ تب ہوں گا جب بچپن سے مسجدوں میں آتے ہوں گے، ماں کی گود میں آتے ہوں گے، باپ کی گود میں آتے ہوں گے. ماں کو تو آنا بند ہی کر دیا آپ نے تو بس چھوڑ دو ماں کو، چلو باپ کی گود میں آتے ہوں گے. اب باپ کو بند کر دوں گے رسوا کر کے ایسا بول کے تو کیسا ہوگا؟ صفوں میں بھاگیں گے بھی کبھی. ہوتا ہے ترکی کی مسجدوں میں عموماً وہ لکھتے ہیں کہ اگر پچھلی صفوں سے بچوں کی آواز نہیں آ رہی ہے تو فکر مند ہو جاؤ تمہاری نسلیں کہاں جا رہی ہیں. اور اگر ہماری صفوں میں آواز آ جائے پیچھے سے بچے کی تو بولتے ابا جان بچے کو کل سے ادھر مت لانا، مت کیجیے ایسا. ہاں بہت زیادہ ضدی اور شرارتی بچے ہو تو ایک الگ بات ہے، بٹ مجھے معلوم ہے بچے کنٹرول میں ہوتے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہیں، بلکہ آتے ٹوپی پہن لیتے ہیں. چھوٹے بھی ہیں تو بڑی ٹوپی ڈال کے بس ادھر ادھر جاری، لیکن برابر احترام کرتے ہیں مسجد کا. اتنی سمجھ ہوتی یار انسان تو ہونے دو، کرنے دو کبھی تھوڑی شرارت، کرنے دو کبھی کچھ چیز کریں گے لیکن بعد میں. اور بچوں کے تعلق سے غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے کہ بچے بولے تو غلط ہی ہوتا، صحیح نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی اصول ہے؟ ایک مرتبہ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں چھوٹا تھا، مسجد میں جماعت تھی 5:15 بجے اور مسجد کی گھڑی میں بنا ہوا تھا 5. یاد ہے نا آپ کو؟ ڈیجیٹل کلاک نہیں تھی، وہ پرانی کاٹے رہتے تھے، ایک چھوٹا کاٹا ایک بڑا کاٹا. اب اتنی سمجھ تو تھی، شعور ہے، 8-9 میں ہوں تو اتنا شعور تو ہو جاتا، آدمی 12-13 ایئرس کا ہو جاتا ہے. تو 5:15 کر دیا اس کو. 5 تھا تو غلط میسج جا رہا نا، جو اذان کا ٹائم تو لکھتے نہیں انڈیا میں، صلاۃ نماز کا ٹائم لکھتے. 5:15 کر دیا. اب ایک صاحب پوچھا تھا کیا کرا؟ اب یہ ریڈی رہنا پڑتا اپنے کیسے دن آنے والا ہاتھ، کیا کرا؟ وہ ٹائم 5 تھا 5:15 کر دیا. کیا کرا؟ مسجد میں نماز سامنے ٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن غلط تھا نا، وہ بچے تم غلط نہیں، پاٹ چلو نکلا. مطلب صحیح کام بھی کیا تو تم نہیں کر سکتے، کیوں؟ تو تم بچے ہو. یہ کون سا اصول ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ یہ کون سا احترام، کون سا اصول ہے؟ غلط صحیح بول رہا. حالانکہ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے پاس ایک شخص نمائندگی کرنا ہے اپنی قوم کی اور عمر میں چھوٹا تھا. تو عباسی خلیفہ نے ایسے ہی کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی عمر رسید آدمی نہیں ہے جس کو تم بھیجو نمائندگی کے لیے؟ تو اس بچے نے اچھا جواب دیا، کہا خلیفہ ہماری اس امت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو عمر کے اعتبار سے آپ سے بڑے ہیں پھر بھی وہ خلیفہ نہیں ہے. آپ خلیفہ ہیں، آپ کم ہے حالانکہ عمر، تو میرا عمر میں بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. میں جس مدعے کو پیش کرنا ہے آپ وہ سنیے، اگر اس میں کچھ ہو تو آپ بتائیے. بات جو کی جا رہی وہ اصل کہنے والا. اب ایک چھوٹا بچہ ہے تو ہم پاس اصول ہے چھوٹا بچہ غلط ہی ہوتا. ایک چھوٹا بچہ آپ کو آگے گڑھا ہے مت جاؤ، چل رہے تو چھوٹا پہ کیا میں گڑھا ہے، اب جا کے گر گئے. صحیح بول رہا تھا یار، انہیں گڑھا ہے آگے، صحیح گڑھا تھا. تو بچے کی انفارمیشن غلط ہونا ضروری نہیں، وہ آگے گڑھا ہے مت جاؤ مت جاؤ. نہیں بچہ ہے اس کو کیا سمجھتا؟ ایسا نہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ان کا احترام کیجیے، ان کو سنیے، بلکہ ان کو مقام دیجیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کھیل رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے جو ہے عمر ابن خطاب جیسی وہاں سے گزرے تو بچے پھٹافٹ بھاگنے لگے. جب یہ خلیفہ تھا تمہارا، بھاگنے لگے. عبداللہ بن زبیر چھوٹے تھے کافی، جب ان کی والدہ نے ہجرت کی، یہ ہجرت کے بعد قبا میں پیدا ہوئے تھے، تو مطلب 11 سال عمر ہوں گی، ہارڈلی 13 سال 12 سال کھیل رہے تھے. سب بچے بھاگ گئے. عمر ابن خطاب سب بھاگ گئے. عمر ابن خطاب رکیا کر اور کہا عبداللہ تم نہیں بھاگے؟ سب بھاگ گئے بچے. تو کہا امیر المومنین میں نے کوئی ایسا غلط کام کیا نہیں جو ڈر کے مجھے آپ سے بھاگنے کی ضرورت ہے، پہلا. دوسرا، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں کھڑا رہوں تو آپ نہیں جا سکتے جو میں یہاں سے ہٹوں، اس لیے میں نہیں بھاگا. عمر ابن خطاب خوش ہوئے اور چلے گئے. صحیح جواب ہے نا. ایک، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو آپ سے بھاگوں. سیکنڈ، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ کو جگہ دینے کے لیے مجھے ہٹنا پڑے، میں نہیں ہٹا. اس لیے آپ نے احترام کیا نا. یہ کہا کہ عمر سے زبان لڑا تھا، لے دو. ہمارے پاس تو یہ ہوتا بھائی، صحیح بولو یا غلط بولو، بولا ہی کیسا. حالانکہ احترام میں نہیں ہے. اگر کسی بڑے کے سامنے منہ ہی نہیں کھولنا احترام ہوتا تو یہ صحابہ کبھی منہ نہیں کھولتے عمر ابن خطاب جیسی شخصیت کے سامنے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے دنیا کے اندر تو کون ہے؟ ابوبکر صدیق. اور اس کے بعد کون ہے؟ عمر ابن خطاب. منہ نہیں کھولتے تھے. نہیں اب آپ عمر جو بول رہے ٹھیک ہے کیوں تم کھڑے تھے؟ نہیں میں آپ کو جواب، آپ بڑے نہیں. جواب دیا کہ امیر المومنین میں نے کوئی غلط نہیں کیا، لہٰذا اس لیے میں نہیں بھاگا. دوسرا، راستہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ آپ اور میں ایک ساتھ نہ چل سکے، اس لیے مجھے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی. سمپل. انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیا زبان دراز ہے کہ تمہاری والدہ کو تمہارے والد کو بولتا، زبیر کو جا کے کہ ایسا پالے گا بچہ، اسما کو بولتا جا کے تمہاری ماں تو فلاں ہے. نہیں، کچھ نہیں. آپ خوش ہنستے ہوئے گئے.
احترام کیجیے، ان کو رسپیکٹ کیجیے. تو بہرحال لائیے مسجدوں میں، ان کا خیال کرتے ہوئے. بہت زیادہ چھوٹے تو میں یہ کہوں گا احتیاط کریں، یا پھر بچوں کی صف میں رکھیں، اپنے ساتھ نہ رکھیں تو انشاءاللہ کم، چونکہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو محبت میں زیادہ ڈسٹرب کرتے ہوں گے. نزدیک ہوئے تو گود میں بیٹھیں گے، پیچھے رہیں گے تو آرام سے بالکل ہاتھ رکھ کے بالکل بیٹھیں گے، ٹوپی پہن کے ایک دم آرام. تو لائیے تاکہ ان کی ایک محبت پیدا ہو، پھر وہ آئے. اور بچے کس کو کہتے وہ بھی سمجھ لے، ورنہ پتہ چلا بڑے بڑے ہو گئے، 17-18 سال بھی ہو رہے تو عقل دار نہیں، بچہ ہی بولے صف میں بھی مت کھڑا رہے اور فلاں. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. الحمدللہ لوگ آج کل کافی اپ ٹو ڈیٹ ہے. میں نے دیکھا ہوں چھوٹے بچے جو پہلے زمانے میں جن کو صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، آج پہلی صفوں میں بھی دکھتے ہیں، چونکہ وہ پہلے آیا جمعہ کو تو پہلے کھڑے رہنا اس کا حق ہے، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. اور ہوتا تھا ہم لوگ 12, 13, 14 سال کے ہو گئے، صفوں میں پہلے کھڑے ہوتے تھے، بعد میں آنے والے ہم کو پیچھے کرتے تھے، اور ہم چپلوں میں وہ دھوپ میں کھڑے رہتے تھے، اور یہ لوگ آرام سے منڈپ کے اندر اور مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. چھوٹے ہونے کے ناطے ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دی تھی پھر، کیونکہ وہ چپل میں بہت گرم ہوتا تھا. کبھی چپل بھی نہیں رہی تو بولتے تھے چپل، اچھا چپل بھی سمجھ لیجئے. مجھے اچھے سے یاد ہے چلچلاتی دھوپ گرمی کے دن، مسجد پھر اس کے بعد منڈپ، اس کے بعد خالی حصہ چپل ہے، وہاں کھڑے کر دیتے بچوں. حالانکہ بچے پہلے سے آگے بیٹھے، بچے بولے تو بچے نہیں، بالغ ہے، 12, 13, 14 سال بالغ ہو جاتا ہے انسان شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے نہیں. انہوں نے پتہ نہیں قانونی اعتبار سے لے لیا، شرعی اعتبار چھوڑ کر. عقل دار 18 سال کے بعد آ رہی تو وہ دیکھ رہے. بہرحال پیچھے کھڑے ہو جانا. تو پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ ہم مسجد میں نماز کو جانا چھوڑ دی، اس لیے وہ دھوپ میں کھڑے ہو. اچھا پرابلم یہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو تو پیر برداشت نہیں کر رہے دھوپ. چپلیں ہوتی تو چپل کو لیتے تھے پیر کے نیچے، تو کو پیچھے آ کے پھر وہی چپل میں نماز پڑھ رہا. سمجھے آپ؟ نہ ایسا کھانے دیں گے نہ ایسا کھانے دیں گے، لوگ نہیں کرنے دیں. تو ایسا مت کیجیے بچوں کو. لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا ہوں بچے آتے ہیں صفوں میں بیٹھتے ہیں، بلکہ بچوں نے اپنا حق لینا بھی سیکھ لیا کچھ جگہ. کوئی پیچھے کیوں ہٹنا، پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے بچے کیوں ہٹنا، پوچھا تو بولتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. سمجھا؟ بہرحال تو ان کو احترام دیجیے انشاءاللہ. آج بچپن میں ان کو احترام آپ دیں گے، کل وہ انشاءاللہ مسلی بنیں گے. اس میں کسی نے سوال کیا سورہ کہف پورا پڑھنا چاہیے یا سٹارٹنگ کی 10 آیتیں اور لاسٹ کی 10 آیتیں کافی ہوتی ہیں؟ دیکھیے سورہ کہف کو جمعہ کے دن پورا پڑھنا ہے. یہ سٹارٹنگ کی 10 اور اینڈنگ کی 10 میں نے اس کی فضیلت صرف بتائی، وہ ہے کہ دجال سے حفاظت کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں، لیکن جمعہ کے لیے پورا پڑھنا ہے. یہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے آپ یہ کر سکتے، لیکن جمعہ کے لیے آپ کو پورا جو ہے سورۃ الکہف پڑھنا ہے، کہ اس کے اندر 10 آگے کی 10 پیچھے کی نہیں، پورا سورۃ الکہف اس کے اندر آپ کو تلاوت کرنا ہے جمعہ کا جہاں تک معاملہ. کسی نے ایک سوال کیا is there any significance regarding charity given on the day of جمعہ؟ کیا اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن صدقات دیے جائیں؟ تو بہرحال جمعہ کے دن دیے جانے والے صدقات کی کوئی خاص فضیلت ہمیں روایتوں میں نہیں ملتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے جمعہ کا دن ایک افضل دن ہے، تو لہٰذا اس کے اندر جہاں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ صدقات بھی دے سکتے ہیں. لیکن کیا یہ صدقات افضل ہوں گے، اس کے تعلق سے کوئی دلیل چونکہ ہم کو نہیں ملتی تو ہم کہیں گے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ورنہ صدقے کا عموماً ثواب بہت ہوتا ہے، عام طور سے 1 سے لے کر 700 اور 700 کے ملٹیپل ٹائمز ہوتا ہے، جو قرآن کی آیت ثابت ہے. بہرحال تو صدقے کا ثواب ویسے ہی عموماً بہت زیادہ ہوتا ہے، 1 سے لے کر 700 ملٹیپل ٹائمز آف 700. تو بہرحال جمعہ کے دن صدقے کی خاص فضیلت کے تعلق سے کوئی روایت میں نہیں جانتا ہوں. کسی نے سوال کیا is it good to start the business after prayer of Juma? What if the profession is of doctor? کسی نے سوال کیا کہ کیا جمعہ کے دن بزنس یا کوئی چیز جمعہ کے بعد شروع کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک ڈاکٹر ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے میں نے جو بات آپ کو کہی وہ یہ ہے، جمعہ کی اذان ہو جائے تو بزنس بند کرنا ہے نماز ہونے تک. تو یہ نہیں ہے کہ جمعہ صبح سے بند رکھنا ہے جمعہ کے بعد تک. تو آپ جمعہ سے پہلے بالکل کھول سکتے ہیں، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے انجینئر، ایز اے آرکیٹیکٹ، ایز اے لائر، سب کچھ کیجئے، بس جمعہ کی اذان ہو جائے. اب چونکہ اذان ملٹیپل ہوتی ہے، گلف وغیرہ میں ایک ہی اذان ہوتی ہے، اب یہاں ملٹیپل ہوتی ہے، تو جس مسجد میں آپ جا رہے ہیں اس مسجد کی اذان جب خطیب چڑھنا ہے اس سے پہلے فری ہو جائے، سمجھا، اور خطبے سے پہلے پہنچ جائے تو آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. تو جمعہ تک بند رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، جمعہ سے پہلے آپ کھول دیجئے، فجر کے بعد آپ کھول دیجئے، جمعہ تک کھلا رکھیے، جمعہ کی اذان ہو جائے بند کر دیجئے، جمعہ کی نماز پڑھ کے کھول لیجئے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بند رکھنا جمعہ سے پہلے ضروری نہیں ہے، صرف اذان ہونے کے بعد بند رکھنا ہے، نماز ہونے تک آپ کی جس مسجد میں بہرحال آپ پڑھ رہے ہیں، چونکہ آج کل الگ الگ مسجدیں الگ الگ وقتوں میں اذانیں اور نماز ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ عزیز کافی رہیں گی. جنرل ٹرمز میں کہوں گا 12 ساڑھے 12 بجے بند کر دیجیے، 2:30 بجے کھول لیجیے، 2 بجے کھول لیجیے، کیونکہ عموماً اذانیں 12:30 سے شروع ہوتی ہے. جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں 2 بجے تک تو بالکل سب ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو 1.5 گھنٹہ بند رکھنا ہے. میں مسجد میں جو جاتا ہوں 1 بجے اذان ہوتی ہے، خطبہ چالو ہوتا ہے، اس کے بعد 1 بجے بند، ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں. یا آپ کے علاقے میں ایک ہی مسجد 1 بجے ہوتا ہے، ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بند رکھنا ضروری جمعہ تک. ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ کہ جمعہ سے پہلے بزنس نہیں چلانا، پھر جمعہ کی نماز کا دکان کھولتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. جمعہ سے پہلے کھلا رکھیے، ہاں اذان ہو جائے جمعہ کی تو بند کیجیے، جائیے بزنس بند کر کے نماز پڑھیے، آئیے پھر بزنس کھول لیجیے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے، سوال عنوان سے متعلق نہیں ہے لیکن ضروری سمجھتا ہے جواب دے دوں. کسی نے سوال کیا کہ سیلفی
آج کل سیلفی کے بہت کریز ہو چکا ہے اور خاص کر سیلیبریٹیز اسکالرز کے ساتھ بھی مرد اور خواتین گھیر لیتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ لوگوں کو نصیحت کریں۔ کسی نے سوال کیا سیلفی کے تعلق سے کہ آج کل لوگوں کو بہت کریز ہو گیا ہے، سیلیبریٹیز اسکالرز کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے سیلفیز، یہ میں نے اس سے پہلے اس کی تفصیلات رکھی تھی۔ امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کے ایک اسٹڈی کے اعتبار سے انہوں نے ایک سیلفی لینا اور سیلفی کریزی بن جانا، کریزی سمجھتے ہیں نا، سیلفیاں لیتے رہنا، اس کو ایک بیماری ڈکلیئر کر دیا ہے۔ سیلفیٹش بولتے ہیں اس بیماری کو۔ جو آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ سیلفی لیے بغیر اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے، پہلے بولتے ہیں نا ہاتھ کھجا رہا، پیٹ کھجا رہا، پیٹ کھجا رہی تو پھٹکے پڑ ہاتھ کا پیسہ آئے گا، ایسا کچھ تو بھی اس کو کھجاتا ہے، کیا نہیں پتا، اس کو پرابلم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ سیلفی لینے کے بعد ایک اس کی انگزائٹی، اس کے اندر کا وہ جو وہ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ سیلفی کے لیے الگ الگ موڈز، الگ الگ فیس، الگ الگ ایکسپریشنز دیتا ہے تاکہ وہ سیلفیز لے اور الگ الگ بیک گراؤنڈز کو چوائس کرتا ہے۔ تو یہ آفیشلی امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کی طرف سے یہ ایک بیماری ڈکلیئرڈ ہو چکی ہے جن لوگوں کو۔ اب یہ بیماری ہے، سمجھ جائیے آپ، مطلب اس کی لت لگتی عادت ہے۔ اوائڈ کرنا ایک بیسٹ چیز ہے، یاد رکھیں، اوائڈ کرنا بیسٹ چیز ہے، اس کو نہ لینا ہی سب سے اچھا کام ہے، یاد رکھیں، اور اس سے بچنا ہی سب سے بہترین چیز ہے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے، یاد رکھیں۔ میں نے پوری اپنی لائف میں آج تک سیلفی نہیں لی، اپنے فون سے نہ کسی اور کے، آج تک اپنی خود کے نہیں لی۔ میرے فوٹوز جو ایک بار لیے پتہ نہیں 2007-8 کے وہ ریکارڈنگز، وہی فوٹو ہر جگہ پیش تھے، کبھی میں نے چینج نہیں کیا۔ چونکہ آئی ڈی ہوتا ہے فوٹو، اس کو چینج کرنا ضروری نہیں۔ ہاں جب بال سفید ہو جائیں گے دھوکہ نہ ہو، بلکہ جب سفید والی ڈال دیں گے، ابھی کالے جب تک ہے تو چلنے دو، بلیک ہیئرس والی فوٹوز ہے پوری، وہ داڑھی بھی کالی ہے، مونچھ بھی سب کالا ہے، چلو جب سفید ہو گیا تو پھر چینج، چونکہ دھوکہ ہو جائے گا ڈال دیں گے، بہرحال ابھی تو ضرورت نہیں۔ تو 8-10 سال سے سیم فوٹو کی ضرورت نہیں، میں نے نہیں کی، احتیاط۔ کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر کھینچ لینا، سمجھ میں آ رہا ہے، فوٹوز آئی ڈی کے لیے ہوتا ہے نا، آئی ڈی دینا ہے آپ کو کسی کو فوراً جلدی سے، تو کھینچ لیں۔ سیلفی کے بدلے سامنے کسی کو لین لگا تو اور کلیئر فوٹو آتی ہے، بہرحال لیکن یہ ایک بیماری ہے۔ اب اس کا کریز اتنا ہو چکا ہے، اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ یہ بیماری ثابت ہو چکی ہے اور لوگوں کو ہو رہی ہے، یاد رکھیں، اور اتنا عجیب و غریب کریز کسی کو انتہا نہیں، عجیب و غریب کریز، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے، یاد رکھیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو اوائڈ کیجئے جب تک کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایز اے انفارمیشن آپ کو دینا ہے تو ٹھیک ہے، نیوز دینا ہے، کوریج دینا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، ایسے حالات یہاں چل رہے ہیں، یہ ہوا ہے میرے پیچھے دیکھیے، اب یہ ہو رہا ہے، ٹھیک، لیکن اس کو ایز اے انجوائمنٹ تھوڑی دن آپ کریں گے، بعد میں آپ اس کو بہت زیادہ نقصان، اور حد یہ ہوگی کہ جھوٹ موٹ ہر چیز، پہلے تو یہ تھا ایسا کھینچتے تھے سامنے بٹھا کے، اب کیا ہوگا، کھانا کھا رہے، اچھا کھانا خود کا بھی نہیں ہو، کسی اور کا ہے، اچھا دکھا، سجاوا اچھا ہے، بھائی صاحب ایک فوٹو لے لو، وہ بھی بولتا چلو کھانے کے پیسوں سے ویسے ہی وصول ہو رہے پیسے اپنے، لے لے تو فوٹو لے لے، کسی کی گاڑی دیکھی اچھی، پکڑے مبارک ہو، خوش بھی ہو رہا نہیں ہے، اسی کیا ضرورت ہے، ارے بھیا اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، وہ کسی گاڑی کے بازو کھڑا ہو گیا تھا، حالت دیکھیے آپ، سمجھے نا، مطلب یہ دنیا عجیب ہوگی۔ کسی نے جوک بھیجا تھا، ایک ڈاکٹر ایک خاتون سے پوچھتا آج ناشتے میں کیا کھائے، تو بولتی پیزا، برگرز اور یہ اور وہ فلاں، فرینچ فرائز، یہ وہ، بولتا چپ یہ فیس بک سٹیٹس نہیں ہے، سیدھے سے بولو، تو بولے خاگینہ روٹی، ہاں سمجھے آپ، فیس بک سٹیٹس میں یہ سب چلتا، ریئل لائف میں خاگینہ روٹی کھا کے آئے ہوئے، تو وہی حال ہو گیا ہم لوگوں کا، یہ ایک کریز لے کر ڈوب رہا ہے اور یہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے، ٹھیک، اور اس کریز کا میں بھی ایک دو بار شکار ہو چکا ہوں، تو اب بچنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن لوگ چھوڑتے نہیں۔ حال ہی میں ایک سفر پہ گیا تھا، سفر میں اتنے مجھے چاہنے والے لوگ مل گئے کہ مرد تو مرد، عورتوں کی جھنڈ بھی آ رہے فوٹو کھینچا، روک روک کے پریشان، پھر سیکورٹی کو آواز دینا پڑا، ایئرپورٹ پہ تھا تو ان کو بولا تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے مجھے، پھر وہ لوگ آ کے لوگوں کو پیچھے لے گئے۔ تو یہ کریزی ہو چکے ہیں لوگ اس میں، اب اس لیول تک کریزی کے آپ کو بولیں گے فیض بھائی ایک میں سنیپ لینا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، اب ٹھیک ہے لے لو یار، آپ پیچھے بھاگ رہے، آ جاؤ کھڑے ہو، اب آپ ایسا کھڑے ہوتے بازو سے ان کے اہلیات کھڑے ہو جائیں گے، سنیپ نہیں، سمجھے آپ، وتھ پلان کہ فیض بھائی تو فوٹو دیں گے نہیں، جنرلی یہ سوچ ہوتی ہے نا دینی شخصیات نہیں دیں گے، تو میں ریکویسٹ کروں گا اور تم پھر فوراً سمجھ رہے آپ کھینچنے سے ایک آگے کھڑے ہو، لیڈیز بھی نہیں چھوڑتے، برقعے میں آگے کھڑے ہو جا رہے ہیں، مطلب برقعے میں آگے کھڑے ہو رہے تھا، پیچھے کھڑے اپن کھینچ لیتے۔ اب کیا کرنا لوگوں کو، روکنا، باڈی گارڈ رکھنا ہے کہ بھائی ان کو روکو، سیلفی مت لینے دو، دور سے لیں گے، کیمرے اتنے اچھے کوالٹی کا آ گئے، دور دور سے کھینچ رہے۔ تو اب یہ کریز بن چکا ہے، یہ بیماری حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ حالات یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی جگہ تو تقریر سننے آنا ہی نہیں، اب ایک سیلفی مل جانا بس، یہ نیت سے آئے گا، اور جب آ کر بولتے فیض ایک سیلفی، تو ایسا لگتا ہے پوری
زندگی کی بھیک گڑگڑا کے مانگ رہا ہوں. اگر یہ نہیں تو اس کی زندگی ختم ہو گئی آج, اس کا جینا ویرت رہا, اس دنیا میں بھیجا جانا اس کا بیکار رہا آج. اگر میں پڑھوں اتنا عاجزی کہ آپ بولتے ایک نہیں کہیں لے لے تو لے مطلب سمجھے نا, مطلب اس لیول تک جا چکا. کبھی تو حالت یہ ہو رہے کہ کسی کو تو بول دے رہے ہیں کہ بھائی آپ مت لیجیے, آپ سمجھے, اچھا کوئی ساتھ بھی رہتا ہے مطلب فیض بھائی کی حالت یہ, آگے جاتے آپ کیا کرتے ہیں, میرے کو لینا تھا بول کے اس کو ہکالا. پھر آپ انتظامیہ میں ہیں, میرے ساتھ آپ کو رکھا گیا کہ لوگ نہیں لینا, نہیں بولے وہ کیسا تھا, امی بہت کر رہے تھے, مطلب وہ ہے, اور بھابھی بھی آپ کے بول رہے تھے کہ فیض بھائی کے ساتھ رہتے لوگ, میں وعدہ کر کے آیا تو اس لیے ایک لے لیا, معافی چاہتا ہوں. اچھا ہو گیا نا, پھر تھوڑی دیر بعد جا کے اسٹیج پہ بیٹھے, پھر آ گیا پیچھے سے انہیں کھچ, اب یہ کیا ہے, نہیں وہ کیسا میں نے ایک نظر مانگ لیا تھا کہ آپ کے ساتھ اسٹیج پہ فوٹو لوں گا, تو اب میں بولا پورا کرنا ضروری ہے نا, تو یہاں آ گیا. ارے یار تم انتظامیہ میں تم یہ حرکت کرو گے تو کیا ہوگا, بعد میں لوگ اسٹیج پہ آ جاتے, کوئی پرواہ نہیں. مطلب سمجھے نا, ایسا ہوگا کہ اسکالر یا کوئی عالم یا کوئی پرسن جس کی تقریریں آپ سنتے ہیں, اس کی تقریریں ادھر جائے ایک طرف, کوئی پرواہ نہیں, لیکن سیلفی اس کے, اگر وہ نہیں ہوا تو کچھ حاصل نہیں ہوا اس اجتماع میں آنے. اس لیول تک, اس کریز تک ہوتا ہے کہ کسی کو دھکا وکی چالو ہو جاتی ہے.